بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے ایز یوجول ہمارے پاس سوالات، استفسارات، رائے، مشورے، نصیحتیں، دعائیں اور بہت سی چیزیں شیئر کی جاتی ہیں. آج جو آواز آپ سننے جا رہے ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے فتنہ پھیلنے کا خدشہ ہے اور اسے آپ شیئر نہ کریں، اس کا جواب دے دیں. لیکن میں سائل سے یا جس آواز کو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں ان سے اختلاف رکھتا ہوں، اس لیے کہ اس سے فتنہ نہیں، مجھے اصلاح کا پہلو نظر آ رہا ہے. آپ کی خدمت میں پہلے وہ آواز پیش کروں گا اور اس کے بعد اس پر اپنا تبصرہ، اور آپ بھی اگر اس طرح کے سوالات یا اپنی رائے اور مشورے ہمیں پیش کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیں. ہمارے ڈسکرپشن باکس میں بھی تمام تفاصیل موجود ہوتی ہیں، انہیں بھی ایک نظر دیکھ لیں، انہیں جوائن کر لیں، اور ٹیلی فون نمبر بھی ہمارا وہاں پر آپ کے لیے لکھ دیا گیا ہے. سوال: ہم نہیں چاہتے کہ آپ اس سوال کا جواب کے اوپر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کریں، کیونکہ یہ سوال شاید فتنے کا سبب بن سکتا ہے. انشاءاللہ نہیں بنے گا. سوال یہ ہے کہ ہمارا ایک دوست تھا تو بہت قریب تھا ہم سے، جی، لیکن پھر اس نے ہمارے مسجد میں آنا چھوڑ دیا. ایکچولی پہلے وہ ہندو تھا، پھر وہ مسلمان بن گیا. پھر وہ پہلے تبلیغی تھا، تبلیغی جماعت سے پھر الحمدللہ کیسا وہ یہاں پہ آیا، اہل حدیث ہوا. جی، پھر وہ کیا معلوم کچھ باہر کے لوگوں کو ویڈیو سن کے اس کے دماغ میں کیا معلوم کیا بیٹھ گیا، اور پھر اس نے اہل حدیثوں کی مسجد میں آنا بند کر دیا. تب تک ہم لوگ بہت اچھے دوست ہو گئے تھے. تو پھر ہم نے اس کو بولے کہ کیا ہو گیا، تم ابھی مسجد میں نہیں آ رہے آج کل؟ تو وہ بولتا ہے کہ بہت ساری باتیں ہوئی. ہماری خلاصہ یہ تھا کہ وہ ابھی مسجد میں آنا بند کر دیا ہے. تو ہم نے اس سے یہ پوچھے تھے کہ کیا ہو گیا، ایسا کیا تم مسجد میں ہی آنا بند کر دیا کر کے؟ تو وہ اس کا بولنا ایسا ہے کہ جو انڈیا کے اہل حدیث مسجد ہے وہ اس کے علماء صحیح نہیں ہے، ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، ان کا منہج صحیح نہیں ہے. اور وہ اکیلے گھر میں نماز پڑھنا چالو کر دیا ہے. جمعہ کی نماز بھی اکیلے گھر میں پڑھ رہا ہے وہ. اور وہ ہم نے پوچھا اس کو ایسا کچھ کرنے کا کسی علماء سے تم نے پوچھا کیا؟ تو انہوں نے ڈاکٹر مرتضیٰ بن بخش کا نام لیے تھے. اور یہ بات کو بہت ٹائم ہو گیا تھا اور ہمارے دماغ میں بھی نہیں تھا، یہ بات ہمارے دماغ سے بھی نکل گئی تھی. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے موقع دیا. آپ نے ابھی 2 دن سے ان کے ڈاکٹر مرتضیٰ بن بخش کے آپ ویڈیو اپلوڈ کر رہے، تو ہمارے دماغ میں وہ بات آئی کہ ہم ابھی اس کا جواب ڈھونڈ سکتے ہیں. اس کا کہنا یہ تھا کہ ڈاکٹر مرتضیٰ بن بخش نے وہ ان کا نام لیتا ہے، ڈاکٹر مرتضیٰ بن بخش کا نام لیتا ہے کہ انہوں نے ایسا کہا ہے کہ جو انڈیا کے اہل حدیث ہے وہ حقیقت میں اہل حدیث نہیں ہے، وہ سلفی نہیں ہے کر کے. اس کے ہماری اور ہمارے دوست کی جو بات ہے اس کا اسکرین شاٹ ہم نیچے آپ کو بھیجتے تاکہ آپ کو یقین ہو کر کے. ٹھیک ہے. یہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہے اور ہم اس کا جواب چاہنا چاہتے تھے کہ صحیح میں ڈاکٹر مرتضیٰ بن بخش نے ایسا بولے ہے کیا کہ یہاں کی مسجدوں میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے، سلفی الگ ہے اہل حدیث الگ ہے، ایسا انہوں نے کہا ہے کیا؟ اور ان کا موقف کیا ہے، ڈاکٹر مرتضیٰ بن بخش کا موقف کیا ہے ہند کے علماء کے ساتھ، انڈیا کے علماء کے ساتھ؟ وہ کیا سوچتے ہیں یہ شیخ ابو زید ضمیر وغیرہ کے بارے میں، ان کا کیا موقف ہے؟ اور انہوں نے ایسی بات کہا ہے کیا کہ اہل حدیث کی مسجد میں نہیں نماز پڑھنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے یہ مفصل گفتگو سن لی ہے. اس سے پہلے کہ میں
آپ کی خدمت میں اس پر تبصرہ پیش کروں. یہ وائس نوٹ میں نے ڈاکٹر مرتضیٰ بخش کی خدمت میں پیش کیا. آج کل وہ سعودی عرب سے باہر ہیں. انہوں نے وائس میسج کے ذریعے مجھے جواب نہیں دیا، البتہ ان کا جو جواب آیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. انہوں نے لکھا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. پہلے تو وعلیکم السلام. انہوں نے مجھے بتایا اور کہا کہ اس وقت میں سعودی عرب سے باہر ہوں. ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ بات بالکل غلط اور بے بنیاد ہے کہ میں نے کسی کو بھی عمومی طور پر اہل حدیث مساجد میں نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا ہے، بلکہ میں خود اہل حدیث مساجد میں نماز پڑھتا ہوں. انڈر لائن اس کو کر لیجئے. ڈاکٹر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ میں خود اہل حدیث مساجد میں نماز پڑھتا ہوں. ہاں، میں نے لشکر سے مراد یہ لشکر طیبہ ہے اور جماعت دعویٰ کی مساجد میں نماز پڑھنے سے خبردار ضرور کیا ہے، اور اس بھائی کو ضرور کوئی مغالطہ ہوا ہے. کیا کسی نے غلط بیانی سے ہو سکتا ہے کام لیا ہو. یہ ڈاکٹر مرتضیٰ ابن بخش صاحب کا میسج میرے پاس آیا اور میں نے من عن اسی طریقے سے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی تحریر کو آپ قبول کریں گے یا ان کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کو قبول کیا جائے گا. نمبر 1. نمبر 2، اس ضمن میں ڈاکٹر مرتضیٰ بخش کو لے کر بہت سے میسیجز گشت کر رہے ہیں. کئی چیزیں غلط ہیں اور کئی چیزیں صحیح ہیں. مثال کے طور پر ڈاکٹر مرتضیٰ ابن بخش کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے بارے میں بھی غلط بیانی سے کام لیا ہے. دیکھیے، اگر کوئی غلط بیانی سے کام لیتا ہے تو وہ اللہ کے یہاں اس کا جواب دہ ہے. میں اور آپ اس کے اس بے بنیادی الزام پر نہ ہی مجھ سے سوال ہوگا اور نہ ہی آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. البتہ چند چیزیں ایسی ہیں جن کو میں نے سننے کے بعد ڈاکٹر صاحب، اللہ گواہ ہے، میں آپ کی خدمت میں اس کو بغیر کسی اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ شیخ معراج ربانی حفظہ اللہ یہاں پر تشریف فرماتے. اسی گھر میں، جس گھر میں میں بیٹھ کر آپ سے آج مخاطب ہوں، ڈاکٹر مرتضیٰ بخش کو اسی مدعے پر لے کر ہم نے گفتگو کے لیے دعوت دی تھی اور ڈاکٹر صاحب سے شیخ معراج ربانی موجود تھے، میں موجود تھا اور جدہ کی کئی مشہور شخصیات موجود تھیں. ان الزامات کے لیے ہم نے ان کی خدمت میں جس طرح کے یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں ان کے سامنے پیش کیے. انہوں نے جس طریقے سے آج برات کا اظہار کیا ہے اسی طریقے سے اس روز بھی برات کا اظہار کیا تھا. اسی طریقے سے ایک ممبئی کے ہمارے عالم دین ہیں شیخ انصار زبیر محمدی، وہ بھی تشریف لائے اور انہوں نے بھی ڈاکٹر مرتضیٰ بخش کو نصیحت کے لیے ایک ہوٹل میں باقاعدہ طور پر ہم نے ایک میٹنگ ارینج کری اور وہاں بیٹھ کر ان کی جو تبصرے ہیں فضیلت شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کے اوپر یا کسی بھی عالم دین کے اوپر، کچھ نصیحتیں جو عالموں کے درمیان ہوا کرتی ہیں، علماء کے درمیان ہوا کرتی ہیں، وہ فضیلت شیخ انصار زبیر محمدی نے اور شیخ معراج ربانی نے ان کی خدمت میں پیش کی تھیں، جنہیں انہوں نے قبول کیا اور قبول ہی نہیں کیا بلکہ ان علماء کرام کو اللہ تعالیٰ کی جزائے خیر اور دعائیہ کلمات سے نوازا کہ انہوں نے یہ اسلوب اپنایا کہ بجائے قیل و قال کے ڈائریکٹ ڈاکٹر صاحب سے انہوں نے رابطہ کیا. دیکھیے، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، غلطی سے مبرہ کوئی بھی نہیں ہے. ہم اگر یہ سوچتے ہیں کہ فلانی شخصیت غلطی سے مبرہ ہے تو ہماری یہ غلط فہمی ہے. ڈاکٹر مرتضیٰ ابن بخش کا جو میرا تجزیہ ہے وہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب کی تربیت اور اہل حدیث منہج کی معرفت، میں یہ سمجھتا ہوں
کہ عرب علماء کے علم حاصل کرنے کی وجہ سے وہ مسلک اہل حدیث کو انہوں نے قبول کیا ہے. بر صغیر کے علماء کی اکثریت سے وہ اس وقت تک ناواقف تھے، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2007 میں غالباً جب ہم نے بحر السیفی پہ سمر کیمپ کے ذریعے جب ہم نے جدہ میں سب سے بڑا ایک پروگرام کروایا، جو ہم نے پرنس خالد الفیصل گورنر مکہ المکرمہ کی زیر نگرانی ساحل سمندر پر اس ایونٹ کو آرگنائز کیا تھا، اس میں بھی انہوں نے شرکت کری. اور وہ موقع تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک اس دنیا کا مشاہدہ کیا جس کو آپ اور ہم بر صغیر کی اہل حدیث یا سلفی دعوتی سرگرمیاں کہتے ہیں. اکثر ان ڈاکٹر مرتضی بخش کے مساجد میں پروگرام ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا تعلق عرب علماء سے ہے، اسی لیے گاہ بگاہ کبھی کبھار وہ اب چونکہ ان کا مشاہدہ اور ان کے تجربات میں نہیں ہے، وہ نہیں جانتے کہ بر صغیر میں کون لوگ صحیح ہیں کون لوگ غلط ہیں، لیکن جب ان تک بات پہنچائی جاتی ہے تب وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں. یہ ان کا بڑپن ہے، یہ ان کی اچھائی ہے. لیکن آپ کا اور ہمارا کام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو بات کسی نے کہہ دی ہے کہ جناب ڈاکٹر مرتضی بخش صاحب یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیثوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور اہل حدیث جو تنظیمیں ہیں وہ اہل حدیث الگ ہیں اور سلفی الگ ہیں. یہ بے بنیاد بات ہے، جھوٹی بات ہے. اور اس طرح کی کوئی بات ڈاکٹر صاحب اگر کہتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پہلا شخص ہوں گا جو اس کا انکار کروں گا اور جو اس کی مذمت کروں گا. میں کئی مرتبہ ڈاکٹر مرتضی بخش صاحب کو ان کی کئی چیزوں پر میں نے متنبہ کیا ہے انہیں، اور باقاعدہ طور پر میرا بحث و مباحثہ بھی رہا ہے، اور کئی گھنٹوں تک بحث و مباحثہ رہا ہے. ایک مرتبہ ایک اسکالر دمام سے یہاں آنے والے تھے، ان کو لے کر ڈاکٹر مرتضی چونکہ ان کا تعلق عرب علماء سے رہا ہے، اور ہندوستان اور پاکستان کے جو علماء ہیں ان سے اتنا گہرا ربط یا گہرا تعلق اس وجہ سے نہیں رہ سکا کیونکہ ان کے روابط اہل حدیث علماء سے نہیں رہے، تو انہیں یہ سمجھنے میں بعض مرتبہ یہ تاخیر ہو سکتی ہے کہ جناب کون اہل حدیث ہے اور کون اہل حدیث نہیں ہے. بہت سے اہل حدیث ایسے ہیں بر صغیر میں جن کا ڈاکٹر مرتضی بخش کو نام بھی نہیں پتا. ابو زید ضمیر آپ جن کا نام لے رہے ہیں، اہل علم میں ان کا شمار ہے، اور علماء اہل حدیث ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور میں نے خود اپنے کانوں سے ان کا احترام اور ان کے بارے میں دعائی کلمات کہتے ہوئے بڑے علماء کو سنا ہے، اہل حدیث علماء کو. اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ آدمی اہل حدیث نہیں ہے تو پھر اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی اہل حدیثیت جو کہنے والا ہے وہی مشکوک نظر آتی ہے. تو آپ کا اور میرا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم علماء حق کے ساتھ خوش اسلوبی سے اور اچھے انداز سے، شائستگی سے اپنی بات ان کے سامنے پیش کریں. اور جہاں جہاں دیکھیے کوئی بھی شخص غلطی سے مبرہ نہیں ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ فلانے شخص نے یہ کہہ دیا ہے اور ہم اس کو آخری فیصلہ سمجھ کر اہل حدیثوں کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیں. ارے میرے بھائی، اگر آپ اہل حدیثوں کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے، فرض کر لیجئے کہ ڈاکٹر مرتضی بخش نے اگر ایسا کہا ہے کہ آپ اہل حدیثوں کے پیچھے پہلی بات تو یہ کہ کہا نہیں ہے، انہوں نے خود اس بات کو تسلیم کر لیا ہے، لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ ہندوستان میں پھر آپ کو دفنانے، کفنانے اور آپ کی نماز جنازہ پڑھنے والا کون ہوگا؟ کون ہے جو سلف صالحین کے منہج پر آپ کے ملک میں قرآن و سنت کی دعوت کا علمبردار ہے؟ کون ہے جو توحید کی دعوت کو عام کر رہا ہے؟ یہ وہی علماء کرام ہیں جن کو آپ جس طریقے سے آپ نے نام لیا، اللہ گواہ ہے. یہ تمام باتیں میں نے فضیلت شیخ معراج ربانی نے اور دیگر علماء نے
کلیئر کری ہیں ڈاکٹر مرتضی بخش سے، اور ڈاکٹر مرتضی بخش کا موقف یہ ہے کہ اہل حدیث جو لوگ ہیں جو فکری طور پر تخریب کار یا دہشت گردی سے جن کا تعلق نہیں ہے، دیکھیں کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی تنظیم ہو، کوئی بھی لشکر ہو جس کا تعلق دہشت گردی سے ہے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، چاہے وہ سعودی عرب کا ہو، چاہے وہ ہندوستان کا ہو، چاہے وہ پاکستان کا ہو، چاہے وہ کسی بھی ملک کا کیوں نہ ہو، دہشت گرد تنظیموں سے ہم ان کی مذمت کرتے ہیں اور ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ جناب اہل حدیث علماء سے آپ رابطہ منقطع کر لیں، یہ بات قابل قبول ہرگز نہیں کی جائے گی۔ آپ تک اس پیغام کو پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اور ہم علماء اہل حدیث سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، چاہے وہ بر صغیر کا کوئی بھی سلفی عالم کیوں نہ ہو جو اہل سنت والجماعت کے منہج پر، سلف صالحین کے منہج پر قائم اور دائم ہے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے جد و جہد کر رہا ہے۔ اس کی عملی کوتاہی ہو سکتی ہے، اس کی اپنی کوتاہیاں اس میں شامل ہو سکتی ہیں، لیکن اگر وہ منہج غلط پیش کر رہا ہے تو مجھے اور آپ کو، ہر شخص کو اس سے اختلاف کرنے کا اور اس کی مذمت کرنے کا حق حاصل ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ڈاکٹر مرتضی ابن بخش پر لگایا ہوا یہ الزام بے بنیاد ثابت ہوتا ہے، اور ڈاکٹر مرتضی بخش کا موقف یہ ہے کہ اہل حدیث علماء ہندوستان کے صحیح علماء ہیں، اہل حق ہیں، اہل توحید ہیں، اور اگر کسی کے اندر کوئی لغزش اور کوئی کمی پائی جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جناب اس کے اندر مشرکانہ عقائد پائی جاتی ہیں، اس کے اندر تخریب کاری پائی جاتی ہے، اس کے اندر انحراف، عقیدے کا انحراف پایا جاتا ہے۔ ایسا ہرگز کسی عالم دین نے نہیں کہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں اسے اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے، امن اور تحفظ، سیکیورٹی اور پیس اور شانتی کے استقرار کے لیے اللہ رب العالمین انہیں قبول فرما لے، اور ہمارے درمیان جو کشیدگی ہے، جو نا اتفاقی ہے، جو غلط فہمی ہے، اپنے فضل و کرم سے اسے دور فرما دے۔ آج ہمیں غلط فہمیوں کو پیش نہیں کرنا ہے، آج ہمیں امن اور پیس کے لیے کام کرنا ہے، اتحاد ہو کر مسلمانوں کی قوت کو اسے اور مزید پختہ کرنا ہے۔ لہذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایسی مساجد جہاں پر توحید، اہل ایمان جمع ہوتے ہیں وہاں رخ کریں، صحیح وقت پر نماز پڑھی جاتی ہے، صحیح طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، اور صحیح علماء کی زیر نگرانی نماز پڑھی جاتی ہے، تو اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ملکوں کو امن، پیس، سیکیورٹی، تحفظ، امن اور شانتی عطا فرمائے، اور ہمارے گھروں کی، دروں کی، اور مسلمانوں کے دیار کی، محلوں کی، گلیوں کی، آبروؤں کی اور عزت اور ناموس کی ہر طرح سے اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے، اور ہمیں توحید پر گامزن رکھے۔ ہمیں موت آئے تو اللہ اس دین پر موت آئے جس دین کو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرما دیا تھا۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون